ہاں مجلس امام حسین میں کون سی لذت ملتی ہے تمہیں؟ جسم تو بیچارہ بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتا ہے، کئی لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے، ہاں جسم تو ایک جگہ جواب دے دیتا ہے نا، لیکن تیرے اندر طلب ہے، عشق ہے جو مور ان مور کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ جسم تو تھکا ہوا ہے، پھر تو کیوں بیٹھا ہے مجلس امام حسین میں؟ پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پھر بھی کیوں چل رہا ہے حسین کی زری کی طرف؟ جسم جواب دے رہا ہے نا، چل چل کے بندے کے پاؤں سوج جاتے ہیں، مطلب جسم کہہ رہا ہے کہ میری ہمت ختم ہو گئی، روح کہتی ہے کہ تیری ہمت ختم ہوئی تو کیا ہوا، میری ہمت ختم نہیں ہوئی۔ روح کبھی تھکتی نہیں ہے، کیونکہ روح پیاسی ہے روحانی لذتوں کے لیے۔ اب تو اسے عادت دلا، جسم ایسے عادی نہیں بنتا۔ معصوم فرماتے کم از کم 40 دن اسے اچھا شاگرد بنا۔ جسم آسائش کو پسند کرتا ہے، جسم آسانیوں کو پسند کرتا ہے، جسم لگژری لائف اسٹائل کو پسند کرتا ہے، جسم ہمیشہ چاہے گا ایسی روم میں بیٹھا رہے، وہ کبھی گرمی میں بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ اب یہاں کوئی ایسی تو نہیں ہے لیکن تم پھر بھی بیٹھے ہوئے ہو، یہ جسم کی چاہت نہیں ہے، یہ تیری روح کی چاہت ہے کہ تو مجلس امام حسین میں آیا۔ اس چیز کو ڈیفائن کر۔ دوسرا یہ کہ تیرا جسم محدود نہیں ہے، تیرا جسم محدود ہے، تیری روح محدود نہیں ہے۔ ایک محسوس مثال دوں تاکہ آپ اس کو محسوس کریں۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کتنے سال کے ہو، کوئی بولتا ہے 50، کوئی بولتا ہے 30، کوئی بولتا ہے 35، کوئی بولتا ہے 40، ٹھیک ہے، لیکن اندر ہی اندر میں خود سے پوچھوں میں کتنے سال کا ہوں؟ 60 سال کے بوڑھے کو بھی یہی لگتا ہے جب میں 15 سال کا تھا میں ویسا ہی ہوں۔ آپ 70 کے بھی ہو جاؤ گے نا، آپ خود کو وہی محسوس کرو گے جو آپ تھے۔ یہ اور بات ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہوگی، کھانے پینے میں تکلیف ہوگی، چلنے پھرنے میں تکلیف ہوگی، لیکن آپ جب خود کو دیکھو گے نا، آپ تو بولو گے میں وہی ہوں، بس میرا تجربہ بڑا ہے، میرا علم بڑا ہے، لیکن میں تو وہی ہوں جیسے آپ 7 سال کے تھے، جیسے آپ 15 سال کے تھے۔ تو روح میں رد و بدل نہیں آتا۔ یہ جسم ہے جو بوڑھا ہو جاتا ہے، روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ روح کی کوئی ایج ہی نہیں ہوتی کہ 50 سال کی ہے یا 60 سال کی ہے، کیونکہ روح لامحدود ہے، وہ ایسا وجود مجرد ہے۔ جسم کی ایج ہوتی ہے، مٹیریل کی ایج ہوتی ہے، مٹیریل کو فنا ہوتی ہے، روح کو فنا نہیں ہوتی۔ تو جب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں فنا کے لیے نہیں بنا، میں بقا کے لیے بنا ہوں، تو بقا کے لیے اس سامان سفر کا بندوبست کرو جو عالم بقا میں کام آتا ہے۔ وہاں پہ یہ دولت کام نہیں آئے گی، وہاں پہ یہ گھر کام نہیں آئیں گے، لیکن سوال یہ کہ دولت کام کی ہے کہ نہیں ہے؟ معصوم فرماتے کام کی ہے۔ جب پیسہ تیرے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ مال ہوتا ہے، جب تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یہ تیرا رزق بن جاتا ہے۔ کسی کے اکاؤنٹ میں 50 کروڑ ہیں، کہ مولا یہ مال ہے یا رزق ہے؟ کہا مال ہے۔ کہ مولا رزق کیا ہے؟ کہ رزق وہ ہے جتنا وہ کھاتا ہے۔ آپ کسی سفرے پہ چلے گئے، 10 آم پڑے ہوئے تھے سفرے پر، مرغی پڑی ہوئی ہے، چاول پڑے ہوئے ہیں، یہ سارا آپ کا رزق نہیں ہے۔ جتنے لقمے آپ اٹھا کے شکم میں ڈالتے ہو وہ آپ کا رزق ہے، جو بچ گیا وہ آپ کا مال ہے۔ تبھی فرماتے ہیں نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ وہ جو کھاتے ہو وہ تیرا رزق ہے، جو بچ گیا وہ مال ہے۔ اب کسی نے سوال کیا کہ مولا پروردگار عالم مثلا میری آمدنی بہت زیادہ ہے، جو میرے کھانے سے زیادہ، میرے بچوں کے کھانے سے زیادہ، مثلا مہینے کا خرچہ 2 لاکھ ہے، لیکن اللہ مجھے 5 دے رہا ہے، کبھی 7 دے رہا ہے، کبھی 8 دے رہا ہے۔ اب 2 میرا رزق ہے، جو 3 بچے وہ کیا ہے؟ مال ہے۔ مطلب وہ کسی کام کا نہیں، اس کو میں آخرت جو میں نے کھایا وہ تو میرا رزق تھا، وہ میرا نصیب تھا جو میں نے کھا لیا۔ اب کا مولا اگر جو 3 بچا ہے جو میرا مال ہے اس کو رزق بناؤں تو کیسے بناؤں؟ کہا اس کو کسی اور کی روزی بنا دے وہ بھی تیرا رزق بن جائے گا۔ اب سمجھو علی ابن ابی طالب اگر رات کے اندھیروں میں کسی کو کچھ دینے جاتے تھے، علی اسے اپنا رزق بنا رہے تھے۔ جب تیری سوچ محدود ہوگی تو کنجوس ہو جائے گا، جب تیری سوچ لامحدود ہو جائے گی تو اپنی روح کی بقا کے لیے، عالم برزخ کے لیے تیاری کرے گا۔ تو یہ مت سمجھو امام حسین کی مجلس میں 1 گھنٹہ جو آ کر گزارتے ہو
یہ وقت تیرا ضائع ہو رہا ہے. نہیں، جس وقت میں تو علم نافع حاصل کرتا ہے، جس سے تیرے روح کو تہذیب ملتی ہے، یہ تیرے لیے گھنٹہ ہے، لیکن عالم برزخ میں یہ ہزاروں گھنٹوں میں بدل جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی